نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم دوستو، انتہائی مختصر سے وقت میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کا امام، مقتدا، سردار اور پیشوا بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جس نے اختیار کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی عظمتیں عطا کی، لیکن جس کسی کو کچھ بھی ملا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت سے ملا۔ اس پہ اگر ممکن ہو سکے تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی تحذیر الناس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام، تمام انسانیت بلکہ ساری کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بخشا۔ صحابہ کرام کی جماعت کو پروردگار نے بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی، لیکن ہر صحابی کو خصوصیت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ صدیق اکبر صدیق بنے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ حضرت عمر بن خطاب فاروق بنے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یوں کہہ سکتے ہیں جس کسی کو خوبی ملی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت سے خوبی ملی۔ یوں کہیں وہ پہلے بدرجہ اتم وہ خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی، پھر غلامی میں غلام کو وہ خوبی ملی، پہلے نبی کو ملی۔ ہر وصف پہلے نبی کو ملتا ہے، اس کے بعد منتقل ہو کر امتی تک پہنچتا ہے۔ صدیق اکبر صدیق بنے، لیکن سب سے بڑے صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم ہیں، لیکن کائنات میں سب سے بڑے فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہر خوبی حضور علیہ السلام کو پہلے ملتی ہے، پھر امتی میں منتقل ہوتی ہے۔ ایسے ہی صداقت بھی پہلے حضور علیہ السلام کو ملی، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ فاروق ہونا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، پھر فاروق ہونا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ شہادت کا وصف ہے وہ بھی پہلے نبی کو حاصل ہوتا ہے، پھر نبی سے منتقل ہو کے امتی کو ملتا ہے۔ ہر خوبی امتی میں بعد میں منتقل ہوتی ہے، پہلے نبوت کو حاصل ہوتی ہے۔ جہاں امت میں بڑے بڑے اوصاف ہیں، بڑی بڑی صفات ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ ان خوبیوں اور خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت وصف شہادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے سامنے بارہا دعا کی، اے میرے پروردگار، میرا دل چاہتا ہے تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ اور پھر شہید کیا جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہونے کے باوجود بار بار شہادت مانگتے ہیں۔ معلوم ہوا بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑا وصف ہے، بہت بڑا مقام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ وصف اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور عطا کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو شہادت دی۔ فقط شہادت نہیں، بڑے بڑے محدثین نے، بڑے بڑے شارحین نے، بڑے بڑے مفسرین نے صراحت کے ساتھ لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقط شہید نہیں، سید الشہداء ہیں۔ علامہ سخاوی نے القول البدیع کے 173 صفحے پہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء ہیں۔ علامہ ابن حجر نے فتح الباری کی 6 جلد 603 صفحے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الشہداء قرار دیا۔ علامہ سیوطی نے الحاوی للفتاوی کے 556 صفحے پہ حضور علیہ السلام کو سید الشہداء قرار دیا، اور جس کو شہادت ملتی ہے قرآن نے اعلان کیا اسے تم مردہ نہیں کہہ سکتے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو رب کی راہ میں شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔
قرآن کی آیت لکھنے کے بعد محدث لکھتا ہے اس قرآن کی آیت سے ثابت ہوا نبی شہید بھی ہوتا ہے، نبی زندہ بھی ہوتا ہے۔ ابن حجر اعلان کرتا ہے، علامہ عینی عمدۃ القاری 49 صفحہ 16ویں جلد عمدۃ القاری میں کہتے ہیں نبی کو شہادت بھی ملتی ہے اور نبی کو شہادت کی وجہ سے نبی کو حیات بھی حاصل ہوتی ہے۔ علامہ سیوطی یہی بات لکھتے ہیں تو قرآن نے کہا جو شہید ہے اسے تم مردہ نہ کہو۔ سارے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں انبیاء کرام شہید ہیں، اس لیے سب کے سب انبیاء کرام کو حیات مانتے ہیں۔ جس جسم کو مردہ کہا جاتا تھا قرآن نے کہا مردہ نہ کہو۔ جس جسم کو لوگ مردہ گمان کرتے تھے قرآن نے کہا اس کو مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے۔ وہ دنیا والا جسم تھا جسے زندہ کہا گیا، یہ دنیا والا جسم تھا جسے حیات کہا گیا۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کرتے ہیں۔ پردہ کرنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے دن ایک خطبہ دیتے ہیں، جس خطبے کو خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 517 صفحہ بخاری جلد اول پہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس خطبے میں دو اہم ترین اعلان کرتے ہیں۔ پہلا اعلان یہ کرتے ہیں ان محمدن قد مات، یقینی بات ہے اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں۔ دوسرا اعلان صدیق کرتے ہیں لا یذیقک اللہ الموتین ابدا، اے اللہ کے نبی رب آپ کو کبھی بھی دو موتیں نہیں چکھائے گا، ایک دنیا میں موت آ چکی ہے۔ اے اللہ کے نبی جب قبر مبارک میں جائیں گے، قبر مبارک کے بعد حساب کتاب کے بعد اعادہ روح کے بعد یوں کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، کسی کو کہا جائے گا من باسنا من مرقدنا، کوئی قیامت کے دن کہے گا میرے سونے کی جگہ سے مجھے کس نے اٹھا دیا۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے نیک آدمی بھی ہو حساب و کتاب کے بعد اس پہ نیند طاری ہوتی ہے، بندہ بد بھی ہو اس پہ بھی نیند طاری ہوتی ہے، پھر وہ راحت یا تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن صدیق یہ اعلان کرتے ہیں لا یذیقک اللہ الموتین ابدا، اے اللہ کے نبی جب آپ اپنی قبر مبارک میں جائیں گے وہاں پہ آپ پہ نیند طاری نہیں ہوگی بلکہ آپ کو وہاں پہ بھی حیات حاصل ہوگی۔ والاحسن ان یقال ان حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتعقبها موتا بل یستمر حیا، الانبیاء احیاء فی قبورہم، یہ 517 صفحہ بخاری جلد اول پہ لکھا ہے۔ احسن یہ ہے یوں کہا جائے اللہ کے نبی جب اپنی قبر مبارک میں جائیں گے وہاں حیات حاصل ہوگی، وہ حیات اللہ کے نبی سے جدا نہیں ہوگی، اس لیے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر نے پہلے دن اعلان کیا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، سارے صحابہ نے اس اعلان کو سنا، کسی ایک صحابی نے انکار نہ کیا کیونکہ سارے صحابہ حیات النبی کے قائل تھے۔ صدیق اکبر دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آتا ہے، صدیق اکبر صحابہ کو یہ وصیت کرتے ہیں جب میں مر جاؤں میری میت کو اٹھا کے حضور کے روزے پہ لے جانا، وہاں پہ جا کے میری طرف سے سلام کہنا، اگر اجازت ملے وہاں دفن کرنا، اجازت نہ ملے میری میت کو اٹھا کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ صدیق وفات پاتے ہیں، صحابہ صدیق کی وصیت کے مطابق صدیق کی میت کو اٹھا کے حضور کے روزے پہ لے جاتے ہیں، لے جا کے صدیق اکبر کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں، روزے سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب کے پاس داخل کر دو۔ صدیق اکبر کی وہاں پہ قبر بنا دی جاتی ہے۔ میرے دوستو توجہ کرنا، صدیق پہلے دن بھی حیات النبی کا اعلان کرتے ہیں، کوئی ایک صحابی بھی انکار نہیں کرتا۔ صدیق آخری دن بھی حیات النبی کا اعلان کرتے ہیں، کوئی ایک صحابی بھی انکار نہیں کرتا۔ صدیق پہلے دن بھی حیاتی تھے، سارے صحابہ بھی حیاتی تھے۔ صدیق آخری دن بھی حیاتی تھے، سارے صحابہ بھی حیاتی تھے۔ صدیق نے پہلے دن بھی حیات کا اعلان کیا، صدیق نے آخری دن بھی حیات کا اعلان کیا، صدیق نے پہلے دن اعلان
کیا، سارے صحابہ نے تسلیم کیا۔ صدیق نے آخری دن اعلان کیا، سارے صحابہ نے تسلیم کیا۔ صدیق نے وصیت کی میری میت کو حضور کے روضے پہ لے جانا، لے جا کے وہاں سلام پیش کرنا، اگر اجازت ملے دفن کرنا، اجازت نہ ملے میری میت کو اٹھا کے عام قبرستان میں دفن کرنا۔ صدیق اکبر کی وصیت ہے میری میت کو حضور کے روضے پہ لے کے جانا۔ سارے اہل و سنت کہتے ہیں حضور کے روضے پہ جا کے اگر سلام کرو اللہ کے نبی سنتے بھی ہیں، اللہ کے نبی جواب بھی دیتے ہیں۔ صدیق کا عقیدہ یہی تھا، اس سے فرمایا میری میت کو حضور کے روضے پہ لے جانا، وہاں جا کے سلام کرنا، اجازت ملے دفن کرنا، ورنہ عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ صدیق اکبر کی میت کو اٹھا کے لیا جایا گیا۔ اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ تھا، صدیق کا پہلے دن بھی وہی نظریہ، صدیق کا آخری دن بھی وہی نظریہ، صدیق کو لے کے جانے والے صحابہ سارے صحابہ کا بھی یہی نظریہ۔ اہل سنت کہتے ہیں یہاں سے اگر اللہ کے نبی پہ درود و سلام پڑھو ملائکہ پہنچاتے ہیں، اگر حضور کے روضے پہ جاؤ اللہ کے نبی سنتے بھی ہیں، اللہ کے نبی اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پہ عمل، تحفظ اور ارشاد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔